ہمارے بال کیسے، اس عنوان سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بالوں کی لمبائی کیا ہو، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ اکثر سوال آتا ہے یا کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ چوٹی کی حد تک چلے جاتے ہیں، مطلب مرد ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، کسی کے پیچھے جا رہے، کسی کے کمر تک آ رہے، کھلے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس کو باندھ رہے ہیں۔ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ اتنے لمبے بال کیوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا، ایک صاحب کو دیکھا کمر تک ان کے بال تھے، مرد ہیں، عورتوں کے تعلق سے یہ بات نہیں ہو رہی ابھی، اور انہوں نے بال جو ہے کمر تک رکھے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں چھوٹا تھا اس ٹائم، اور میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی، کسی نے کہا لمبے تو ہوتے آپ سن کے، لیکن تفصیلات بہرحال تب مجھے بھی نہیں مل پائی تھی۔ بہرحال تو آئیے بالوں کی لمبائی سے شروع کرتے ہیں، بال کیسے ہونا چاہیے، کتنے لمبے ہونا چاہیے، میکسیمم لینتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رکھتے ہیں، دونوں باتیں اس میں ایک ساتھ آ جاتی ہے۔ تو آئیے، بخاری کی روایت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے تعلق سے بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جس کے تعلق سے لوگوں نے ہر بات نوٹ کی، مطلب ایک ایک چیز جو چھوٹی اور بڑی تھی، کھلی اور چھپی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوڈیفائی کی گئی، مطلب بترتیب محفوظ کر کے لکھی گئی۔ کوڈیفیکیشن سمجھتے کسی چیز کا مطلب بترتیب اصول اور ضوابط کے ساتھ کسی چیز کو لکھا جانا تاکہ اس کی زندگی کو محفوظ کیا جائے۔ تو بترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھی گئی، اس لیول تک، اس بنیادوں تک، اور جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اتنے سوال کیے اور اتنی باریک باریک باتیں انہوں نے بھی پوچھی ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو دیکھا یا آپ کے ساتھ رہے، کہ آپ کی پوری زندگی ہم کو مل جائیں گی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں بہت مختصر سفید بال تھے، مطلب آپ کی داڑھی کالی تھی، اکثر اتنے مختصر تھے کہ انہوں نے گنے بھی تھے، 17 سے لے کر صرف 20 بال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں سفید تھے۔ تو اس لیول تک، اتنی مائنیوٹس ڈیٹیل تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا گیا اور لکھا گیا کہ بالوں کی کاؤنٹنگ ہی موجود ہے کتنے سفید تھے۔ ظاہر سی بات ہے بلیک ہیئر سے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اب زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وائٹ ہیئرس کاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ اتنے باریکی سے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی زندگی کو محفوظ کر لیا۔ تو بہرحال یہ صحابی جو ہے پوچھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، ذرا بتائیے تفصیلات، چونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کی والدہ نے چھوڑ دیا تھا، اور آپ کی خدمت میں 10 سال رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہیں اف بھی نہیں کہا۔ بہرحال تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باروں میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اور کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو مکمل سیدھے تھے اور نہ ہی مکمل گھنگرالے تھے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اسٹریٹ ہیئرز بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، مطلب سیدھے بھی نہیں تھے اور گھنگرالے بھی نہیں تھے، بہت زیادہ کرلی ہیئرز بھی نہیں تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں نہ تو سیدھے تھے نہ مکمل طور پر گھنگرالے تھے، بلکہ جو ہے ذرا کم لیے ہوئے تھے، مطلب ایسے بال تھے جو ویوز فارم میں ہوتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے، اسٹریٹ بھی نہیں ہوتے، بہت زیادہ کرلی ٹیڑے میڑے بھی نہیں ہوتے، بلکہ ویوز سمجھتے نا، جیسا سمندر میں موجیں آتی ہے اوپر نیچے، ویوز والے، مطلب ایسے بال جو بالکل سیدھے بھی نہیں کہ ایک دم نرم ہو دبتے ہوئے چلے جائے، ایک دم بھی گھنگرالے نہیں کہ اٹھ جائے، بلکہ ویوز فارم، جب بڑے ہو جاتے تو ایک شکل لے لیتے جیسا کہ ویوز آتی ہے نا، تو آپ کے بال نہ سیدھے تھے نہ گھنگرالے تھے، بلکہ ویوز کی شکل میں، مطلب تھوڑے جو کرلی کہیں گے، بالکل ہلکے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں نا، لوگوں کے بال آپ دیکھیے جب بڑے ہو جاتے تھوڑے سے اوپر نیچے، سیدھے نہیں ہوتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے۔ اور لمبائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں اور کاندھوں کے درمیان تک ہوتے تھے، لمبائی میں آپ کے کانوں اور کاندھوں کے بیچ کی لمبائی میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں سے کاندھوں کے بیچ میں ہوتے تھے، یہ ایکسیپشنل کنڈیشنز میں ہوتے تھے، مطلب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں، جہاد میں گھر سے دور ہوتے اور مہینہ مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے فرصت نہ ملتی، وقت نہ ملتا بال بنانے کا، تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے کانوں سے لے کر کاندھوں کے بیچ میں، کانوں سے لے کر کاندھوں کے بیچ میں یہ لینتھ میں آتے تھے۔ لیکن عمومی اعتبار سے ان جنرل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی نچلی لو تک آتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ان اسپیشل، مطلب جس کو ہم کہیں گے ایٹ میکس، آپ بہت تاخیر ہوگی، بہت لیٹ ہو گئے، نہیں کٹا سک رہے، نہیں کٹا پا رہے، مصروفیت تھی، گھر سے دور تھے، حالات نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایٹ میکس لینتھ کتنی ہو سکتی ہے؟ کاندھوں تک، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور عمومی طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لو کے برابر یہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس کے برابر اپنے بالوں کو رکھا کرتے تھے۔ تو آپ کے کانوں اور کاندھوں کے درمیان تک، مطلب بیچ میں کہیں تو بھی لینتھ ہوتی تھی،
لیکن ایک روایت میں ملتا ہے ایٹ میکس زیادہ، لیکن یہ عام حالت نہیں، خاص حالت کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک تھے۔ دونوں کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک میں فرما رہے کانوں کے لو تک تھے، ایک میں فرما رہے کانوں سے لے کر کاندھوں کے بیچ میں کہیں، مطلب یہ تو میں نے میکس لمٹ بتا دیا، کاندھے بیچ میں کہیں تو بھی رہتے تھے، ٹھیک، کان انسان کے اور کاندھے، ٹھیک۔ تو اس سے پتہ چلا ان جنرل عمومی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کے لو تک ہوتے، اور ان اسپیشل مجبوریوں میں حالات کے اعتبار سے وہ کبھی کبھار بڑھ کر کانوں سے نیچے اور کاندھوں کے اوپر بیچ میں کہیں تو بھی لیندھ